बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दो इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कजाकिस्तान में तलबा के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसकी असल कहानी क्या है, और दूसरा हम आपको बताएंगे कि गंदम स्कैंडल केस की अभी तक इब्तिदाई जो तहकीकात है वो सामने नहीं आ सकी, उसकी असल वजह क्या है। और दूसरी तरफ ये भी हमारे ज़राए ने बताया है कि शहबाज शरीफ को खुफिया तौर पर गंदम स्कैंडल केस की मुकम्मल तहकीकात करके उसके बारे में आगाह कर दिया गया है। उसके मतलब भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे चलते हैं, पहले हम काजाकिस्तान में जो इस वक्त स्टूडेंट्स के दरमियान, तलबा के दरमियान जो लड़ाई की सबसे बड़ी वजह नजर आई वो क्या है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। ये लगभग 13 मई का वाकया है। 13 मई के दरमियान काजाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स जो से हैं उनका मिस्री तलबा के साथ लड़ाई का मामला शुरू हुआ। तो लड़ाई बढ़ते बढ़ते वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के हॉस्टल तक जा पहुंची, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी जो डॉक्टर तलबा हैं उनके हॉस्टल के दरवाजे भी तोड़े गए और उनको डराया धमकाया भी गया। तो हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि वहाँ पर इस वक्त 1000 से ऊपर पाकिस्तानी जो तलबा हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। कुछ इंडियन, कुछ बांग्लादेशी, कुछ मिस्रन जो लोग हैं वो जिनमें खवातीन और मर्द दोनों की तादाद जो सी है वो बताई गई है कि वो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक की जो इत्तला के मुताबिक हमें जो बताया गया है कि वहाँ पर 8 से 10 जो इश्तियाल अंगेज यानी कि जो शरपसंद अनासर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि कुछ पाकिस्तानी जोन से हैं, 3 से 4 पाकिस्तानी जोन से हैं, उनको भी हासा मारा पीटा गया है, लेकिन उनकी तबीयत जो सी है वो कदरे बेहतर दिखाई देती है। इसके बाद जैसे ही ये हालात बिगड़ना शुरू हुए तो काजाकिस्तान के जो कुछ शरपसंद अनासर हैं, यानी कि वो स्टूडेंट नहीं थे बल्कि वो वहाँ के कुछ शरपसंद जत्था पसंद अनासर थे, उन्होंने पाकिस्तानी, बांग्लादेश और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमला शुरू करना कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी हकाम की जानब से और तमाम अपने अपने मुल्क के जो एम्बेसीज हैं उनके हकाम की तरफ से वहाँ के स्टूडेंट्स को आगाह कर दिया गया कि कोई भी स्टूडेंट्स जो सा है वो अपने हॉस्टल से बाहर ना निकले। ये तो बात रही एक तरफ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने फिलफोर नोटिस लेते हुए और साकडार वजीर हारजा पाकिस्तान की, उन्होंने फिलफोर नोटिस लेते हुए वहाँ के सफीर को कहा कि किसी भी किस्म के पाकिस्तानी शहरी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, और जो भी वहाँ पर शख्स जख्मी हुआ है उसकी फिलफोर तमादारी की जानी चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान के वजीर हारजा जो से हैं उन्होंने काजाकिस्तान के जो यहाँ पर नाज़िम नूर हैं, एम्बेसडर हैं, उनको फिलफोर वहाँ पर तलब किया। उन्होंने यहाँ पर यकीन दहानी कराई कि हम वहाँ पर पाकिस्तानी जो शहरी हैं, ना सिर्फ उनके बल्कि दीगर ममालिक के जो शहरी हैं उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, और वहाँ पर तमाम हजूम जो से हैं, शरपसंद अनासर जो से हैं, उनको वहाँ से भगा दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ पर तमाम सड़कें जो सी हैं वो भी खोल दी गई हैं। वहाँ पर इस वक्त पुरअमन की फिजा है, किसी किस्म के जत्थे की ना हमें इत्तला मिली है, ना पर वहाँ पर किसी किस्म का कोई हंगामा राई हो रही है। और ये भी हमारे ज़राए ने बताया है कि अब काजाकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने बराह रास्त खुद इस मामले की निगरानी, कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है, और वहाँ पर पुलिस और फौज की भी नकलो हरकत जो सी है उसको इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी अभी तक इत्तला नहीं मिली कि मजीद जो सा है लड़ाई या शरपसंद नासर किसी स्टूडेंट या तलबा के ऊपर हमले कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि किसी भी पाकिस्तानी या दीगर मुल्कों के जो तलबा हैं उनके हलाक होने की इत्तला नहीं मिली।
اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق پاکستان کے جو سفیر ہیں قازقستان کے اندر، انہوں نے باقاعدہ فردن جا کر جو پاکستان کے شہری ہیں، جو پاکستان کے طلبہ ہیں، ان کی تماداری کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف، حسن ڈار کی طرف سے، اور ان کی حریت دریافت کی ہے، اور انہوں نے سخت لفاظ میں یہ یعنی کہ ایک پیغام بھی بھیجایا ہے کہ اگر ہمارے پاکستانی شہریوں کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری قازقستان حکومت کے اوپر عائد کی جائے گی۔ تو ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جو سا ہے پاکستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے، اور قازقستان کے جو سفیر پاکستان میں موجود ہیں وہ، اور وہاں پر جو قازقستان کے صدر ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم یہاں پر کسی قسم کا پاکستانی یا کسی بھی دوسرے ممالک کے طلبہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ جی تو اب چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گندم سکینڈل جو سا ہے وہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک 2.5 ہفتے گزر گئے ہیں، گندم سکینڈل کیس کی تحقیقات جو سی ہے وہ کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ منظم صوبے کے تحت اضافی گندم جو سی ہے وہ درآمد تو کی جا چکی ہے، لیکن اس کا نقصان 300 ارب روپے سے زائد کا ہو چکا ہے۔ لیکن گندم کی جو سکینڈل پر وزارت نے بریفنگ دی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کو جو وزارت کی طرف سے کیا رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کی کیا بریفنگ دی گئی ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وزارت نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی نے وزیر اعظم آفس کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ نگران دور میں وزیر خزانہ کی سفارش پر نجی شعبے کے مقررہ حد تک کی بجائے کھلی چھوٹ دی گئی، اور گندم کے ٹریڈرز کو کسٹم اور جی ایس ٹی کی چھوٹ بھی دی گئی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ نگران کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر فوڈ سیکیورٹی نے اسمبلی ارسال کی۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے وزارت تجارت اور ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان کی تجاویز کو نظر انداز کر دیا۔ یہ دیکھیں انہوں نے کیسا ایک بیچ میں آ کے ایک دھاندلا کیا ہے کہ انہوں نے کیسے ایک بیچ میں جو دائرہ ہے اس کو کٹ آف کر کے کیسے انہوں نے درآمد کیا ہے گندم۔ پھر اس کے بعد مزید ذرائع نے جو ہمیں بتایا ہے کہ منظم منصوبے کے تحت اضافی گندم برآمد کی گئی ہے، جس سے 300 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ پاسکو اور صوبائی محکمے مطلوبہ ہدف 7.80 کی بجائے 5.87 ملین ٹن گندم خرید چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بات بڑی اہم ہے، کہتے ہیں گزشتہ سال 28.18 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی، 2.45 ملین ٹن درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک میں گندم کی فصل بالکل تیار تھی، صوبائی حکومتوں کی جانب سے فی من گندم بھی مقرر کر دی گئی، تاہم پنجاب اور بلوچستان حکومت نے کسانوں سے خریدنا بھی شروع نہیں کی۔ پھر صوبائی حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری نہ کی جانے سے سرکاری ریٹ سے بھی کم قیمت پر گندم فروخت ہونے لگی، جس سے کسان پریشان ہے۔ یہ تو بات رہی ایک طرف۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ اپنے بڑا اہم ایشو ہے کہ اس وقت جو گندم ہے سرکاری گنداموں کے اندر وہ کتنی گندم پڑی ہوئی یا خراب جا رہی ہے۔ سرکاری گنداموں میں اس وقت جو موجود 1,30,000 سے زائد گندم خراب ہونے لگی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ سرکاری گنداموں میں جو گزشتہ سال کی 1,30,000 ٹن سے زائد گندم پڑی ہے جو اب خراب ہونے لگی ہے، جبکہ آٹا مالکان نے گزشتہ سال کی مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آٹا مالکان کا کہنا ہے کہ پرانی گندم جو سی ہے وہ فی من سرکاری ریٹ 4700 روپے ہے، اور کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے، ربٹ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ دیکھیں یہ کیسی عوام کے ساتھ ایک انوکھا کھیل کھیلا جا رہا ہے، عوام کی آنکھوں میں دودھ ڈالی جا رہی ہے، عوام کو کیسا آٹا دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں پھر جبکہ نئی گندم کا فی من سرکاری ریٹ 3900 ہے، اور اوپن مارکیٹ میں گندم کی نئی بیمپر فصل آئی ہے، پھر اور اوپن مارکیٹ میں گندم فی من 3000 ہے،
جس کی کوالٹی بھی سرکاری گندم سے اچھی ہے، یعنی کہ جو 4700 روپے والی گندم ہے اس کی کوالٹی بالکل خراب اور ڈیڈ ہے، جو 3000 روپے والی گندم ہے وہ سب سے اچھی ہے کوالٹی، اور کسانوں کے پاس پڑی خراب ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے ملک کا کیسا المیہ ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو کیا رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آٹا مالکان کے مطابق رمضان میں آٹا مالکان نے اپنی گندم پیس کر حکومت کو سستا آٹا فراہم کیا۔ رمضان میں سستے آٹے کے 85 کروڑ روپے حکومت کی طرف واجب الدا ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں سستا آٹا جو دیا ہم نے 85 کروڑ روپیہ ابھی تک حکومت نے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مل مالکان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت 8 لاکھ ٹن گندم برآمد کرنے اور سوجی، میدا، فائن اور چوکھر کی برآمد کی اجازت دے تو سرکاری گندم خرید سکتے ہیں۔ اب حکومت جو سی ہے یہ کرپشن کا ایک ذریعہ ہے۔ کرپشن کیسے کرنی ہے؟ اگر حکومت جو سی ہے وہ کسی کو آٹا نہیں دے گی، یعنی کہ سوجی بنانے کے لیے، میدا بنانے کے لیے، فائن آٹا کیسے تیار کیا جاتا ہے، چھوکر کی برآمد کے لیے، تو ظاہر بات ہے اس میں گھپلا ہوگا، نقصان ہوگا، کسانوں کا نقصان ہوگا، سب کا نقصان ہوگا۔ تو کس طرف جائیں گے؟ حالات خراب ہوں گے، کسان روڈوں پر لے کے گندم بیٹھ جائیں گے۔ اور اس وقت جو ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں رپورٹ دی گئی ہے، اس وقت گندم بالکل خراب ہوتی جا رہی ہے، اضافی گندم پڑی ہوئی ہے، لوگ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ فصل تباہ ہو گئی ہے بارشوں کی وجہ سے، کچھ فصل کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ایک عذاب ہے۔ اگر حکومت نے اس وقت کسانوں کی صورتحال پر ایکشن نہ لیا تو تمام کسان روڈوں کے اوپر سراپا نہ صرف احتجاج ہوں گے بلکہ وہ اپنی کلی ڈنڈا لے کر باہر روڈوں کے اوپر سب کے درمیان ہوں گے۔